نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد. معزز و محترم ناظرین و سامعین، اپنے مسائل کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے پھر آج آپ کے سامنے ایک بہت اہم مسئلہ ہم لے کر حاضر ہوئے ہیں. وہ مسئلہ یہ ہے کہ اگر امام صاحب کے ساتھ ہماری کچھ رکعات اگر چھوٹ جائیں تو انہیں ہم کیسے پڑھیں. موٹی موٹی 2-3 باتیں عرض کروں گا، اسی کی روشنی میں آپ دیگر باتیں بھی انشاءاللہ سمجھ جائیں گے. دیکھیے، اگر امام صاحب کے ساتھ ہماری 1 رکعت 2 رکعت 3 رکعت جتنی بھی رکعت چھوٹے، جب ہم نماز پوری اپنی پڑھنے کے لیے کھڑے ہوں گے امام صاحب کے سلام پھیرنے کے بعد، تو ہمیں امام صاحب کے سلام پھیرنے کے بعد جو ہماری پہلی رکعت اسٹارٹ ہوگی اس میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں ثنا پڑھنا ہے. چونکہ امام صاحب کے ساتھ ہماری جتنی بھی رکعتیں چھوٹی ہیں تو یقینی بات ہے کہ ہماری ثنا تو چھوٹی گئی ہے. ہم نے امام صاحب کے ساتھ ثنا تو پڑھی نہیں ہے، اس لیے ہمیں ثنا پڑھنا ہے. کھڑے ہونے کے بعد اللہ اکبر کہہ کے کھڑے ہو گئے، اب ہمیں ثنا پڑھنا ہے. اس کے بعد اعوذ باللہ بسم اللہ الحمد شریف وغیرہ جو بھی پڑھا جاتا ہے وہ پڑھنا ہے. 1 رکعت چھوٹی ہے اگر امام صاحب کے ساتھ، تو ہم امام صاحب کے سلام پھیرنے کے بعد 1 رکعت پڑھ لیں، اور اس طریقے سے پڑھیں کہ اگر ہم اکیلے نماز پڑھتے تو پہلی رکعت کیسے پڑھتے، اس طریقے سے. یعنی ثنا بھی پڑھنا ہے، اعوذ باللہ بسم اللہ الحمد شریف سورت وغیرہ سب. 2 رکعت چھوٹی ہے تو امام صاحب کے ساتھ جیسے ہماری 2 رکعت چھوٹی ہے نا بھری ہوئی، ایسی 2 رکعت ہمیں پڑھنا ہے. سمپل سا مسئلہ ہے. 3 رکعت اگر امام صاحب کے ساتھ چھوٹی ہے تو اس میں بہت سو کو کنفیوژن ہو جاتا ہے. تھوڑی اس کی وضاحت سمجھیں آپ. امام صاحب کے ساتھ ہمیں 1 رکعت ملی، امام صاحب نے سلام پھیر دیا، امام صاحب کے سلام پھیرنے کے بعد ہم کھڑے ہوئے. اب کھڑے ہوئے اللہ اکبر کہہ کر ثنا اعوذ باللہ بسم اللہ الحمد شریف سورت ہم نے ملا لی. اس کے بعد رکوع سجدہ کر کے ہم قاعدہ کریں گے. یہ ہماری اپنی 1 رکعت اور امام صاحب والی 1 رکعت دونوں مل کر ہو گئی 2 رکعت. 2 رکعت پہ قاعدہ ہوتا ہے، ہم قاعدہ کریں گے. قاعدہ کرنے کے بعد یعنی تشہد پوری کرنے کے بعد، اتحیات پوری پڑھنے کے بعد ہم کھڑے ہو جائیں گے. اب یہ ہے ہماری تیسری رکعت، امام صاحب کے ساتھ جو پڑھی اس کو ملاتے ہوئے. اب اس تیسری رکعت میں بھی ہم کو بھری ہوئی پڑھنا ہے. یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کے بعد الحمد شریف پڑھیں گے، اس کے بعد سورت ملائیں گے، اور سورت ملانے کے بعد یہ تیسری رکعت مکمل کرنے کے بعد اب قاعدہ نہیں کریں گے. قاعدہ ہم کر چکے ہیں 2 رکعت پر. اب یہ تیسری رکعت پہ قاعدہ نہیں ہے، کھڑے ہو جانا ہے. اور یہ آخری جو ہماری رکعت ہے اس کو ہمیں خالی پڑھنا ہے. خالی سے مراد ہے اس میں صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد الحمد شریف پڑھنا ہے، ساتھ میں سورت نہیں ملانا ہے، اور نماز مکمل کر لینا ہے. بڑا سمپل سا مسئلہ ہے، کوئی حرج نہیں اس میں. اور اسی ضمن میں ایک مسئلہ یہ سمجھ لیں کہ اگر مغرب کی نماز اگر ہماری چھوٹی ہے، مان لو 2 رکعت اگر چھوٹ گئی ہے، 1 رکعت چھوٹی ہے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. اگر 2 رکعت چھوٹ گئی ہے مغرب کی نماز، تو ہم جب کھڑے ہوں گے تو کھڑے ہونے کے بعد 2 رکعت اس طرح پڑھیں گے کہ پہلی رکعت میں بھی قاعدہ ہوگا، یعنی ہماری جو چھوٹی ہوئی 2 ہیں ان میں پہلی جو ہوگی جو ہماری مجموعی اعتبار سے دوسری رکعت ہے اس میں ہمیں قاعدہ کرنا ہے، اور اس کے بعد آخری رکعت میں بھی قاعدہ کرنا ہے. گویا ہر رکعت میں قاعدہ ہو رہا ہے اس میں. اور دونوں رکعتوں کو بھری ہوئی پڑھنا ہے. چونکہ امام صاحب کے ساتھ ہماری دونوں بھری ہوئی چھوٹی ہیں، اس لیے ہم دونوں بھری ہوئی پڑھیں گے، جیسا کہ ابھی آپ کو اوپر تفصیل بتائی. اللہ تعالی ہمیں سمجھا دے مزید، اور ہمیں اپنے مسائل کا حل علماء سے تلاش کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.